اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آسمان سے آئے دو ایسے فرشتے جو بابل کے کنویں میں الٹے لٹکے ہیں۔ یہ فرشتے زمین پر کیوں آئے تھے اور ان فرشتوں کو بابل کے کنویں میں کیوں لٹکایا گیا، اور ان فرشتوں سے ایسا کون سا گناہ ہوا کہ جس کی وجہ سے قیامت تک وہ سزا پاتے رہیں گے؟ پیارے دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ ہاروت اور ماروت کون تھے۔ یہ دونوں فرشتے تھے یا پھر جنات؟ اور ستارہ بننے والی زارا عورت کون تھی اور اس کو کس وجہ سے ستارہ بنایا گیا؟ اور ہاروت اور ماروت کے واقعے کی حقیقت کیا ہے، اس واقعے میں کتنی سچائی ہے، اور قرآن میں اللہ تبارک تعالیٰ نے اس واقعے کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا؟ لہذا ہماری گزارش ہے کہ ہماری ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے زمانے میں انسان بہت بد عمل ہو گئے تھے۔ ایک بار آسمان کے پردوں کو ہٹایا گیا تو فرشتوں نے اللہ تعالیٰ سے فرمایا، مولا انسان تو بہت بدکار ہے اور یہ خلافت کے لائق نہیں۔ اگر ہم ان کی جگہ ہوتے تو ہم گناہ کے قریب بھی نہ جاتے۔ یہ بنی آدم اتنے گناہ میں کیوں مبتلا ہے؟ رب تعالیٰ کا ارشاد ہوا کہ ہم نے انسانوں میں غصہ اور شہوت زیادہ رکھی ہے، جس سے وہ زیادہ گناہ کرتے ہیں۔ اگر یہ چیزیں تم کو ملیں تو تم بھی گناہ کرنے لگو۔ تو فرشتے بولے کہ مولا کریم ہم تو گناہ کے پاس بھی نہ جائیں، خواہ کتنا ہی غصہ اور شہوت ہو۔ حکم ربی ہوا کہ اچھا تم اپنی جماعت میں سے اعلیٰ درجے کے پرہیزگار فرشتے چھانٹ لو اور ان کو غصہ اور شہوت دے دیتے ہیں، پھر امتحان ہو جائے گا۔ چنانچہ ہاروت اور ماروت جو بڑے ہی عبادت گزار اور پرہیزگار فرشتے تھے انتخاب میں آ گئے۔ حق تعالیٰ نے ان کو یہ چیزیں یعنی غصہ اور شہوت دے کر شہر بابل میں اتار دیا اور فرمایا تم قاضی بن کر لوگوں کا فیصلہ کیا کرو اور روزانہ اسم اعظم کے ذریعے شام کو آسمان پر آ جایا کرو۔ یہ دونوں 1 مہینے تک ایسے ہی آتے جاتے رہے۔ اتنے عرصے میں ان کے عدل و انصاف کا چرچا عام ہو گیا اور بہت سے مقدمے ان کے پاس آنے لگے۔ ایک روز ایک نہایت حسین و جمیل عورت جس کا نام زارا تھا، یہ ملک فارس کی رہنے والی تھی، اس نے اپنے خاوند کے خلاف مقدمہ دائر کیا۔ ہاروت اور ماروت اسے دیکھتے ہی عاشق زار ہو گئے اور اس سے برے کام یعنی زنا کرنے کی خواہش ظاہر کی۔ تو زارا نے کہا، میرا دین کچھ اور ہے اور تمہارا دین کچھ اور ہے، اور اختلاف ہوتے ہوئے یہ نہیں ہو سکتا۔ نیز میرا شوہر بہت غیرت مند ہے، اگر اسے خبر لگ گئی تو مجھے قتل کر دے گا، لہٰذا پہلے تو تم میرے بت کو سجدہ کرو، پھر میرے شوہر کو قتل کرو اور پھر میں تمہاری اور تم میرے۔ جب ہاروت اور ماروت نے یہ سنا تو انکار کر دیا۔ اس کے بعد زارا اپنے گھر چلی گئی، لیکن ہاروت اور ماروت کے دل میں اس کے عشق کی آگ بھڑک گئی اور انہوں نے اسے پیغام بھیجا کہ ہم تیرے گھر آنا چاہتے ہیں۔ زارا نے کہا کہ سر آنکھوں پر۔ ہاروت اور ماروت دونوں اڑ کر اس کے گھر پہنچ گئے۔ اس نے اپنے آپ کو خوب سجایا اور آراستہ کر لیا اور ان سے بولی کہ یا تو آپ لوگ مجھے اسم اعظم سکھا دیں یا بت کو سجدہ کریں یا میرے شوہر کو قتل کریں یا شراب پی لیں۔ انہوں نے سوچا اسم اعظم اسرار الہی ہے، اس کو ظاہر کرنا بہت بڑا ظلم ہے، بت پرستی کرنا تو شرک ہے اور قتل بھی گناہ ہے۔ اگرچہ شراب پینا چھوٹا گناہ ہے تو ہم شراب پی لیتے ہیں۔ تو ہاروت اور ماروت نے شراب پی لی۔ جب شراب پی کر مست ہو گئے تو زارا نے ان سے بت کو سجدہ بھی کروایا، اپنے شوہر کو قتل بھی کروایا اور اسم اعظم بھی پوچھ لیا۔ زارا تو اسم اعظم پڑھ کر صورت بدل کر آسمان پر پہنچ گئی۔ حق تعالیٰ نے پہلے آسمان پر ہی اس کی روح کو زارا ستارہ میں بدل دیا اور اس کی شکل زارا ستارہ کی طرح ہو گئی۔ جب ہاروت اور ماروت کو ہوش آیا تو یہ اسم اعظم کو بھول چکے تھے، ان کے پر کٹ چکے تھے، وہ اپنے کیے پر بہت نادم اور شرمندہ تھے۔ حق تعالیٰ نے ایک بار پھر آسمان سے پردوں کو ہٹایا تو فرشتوں سے فرمایا کہ انسان میری تجلی سے دور رہتا ہے، اس لیے یہ گناہ کرتا ہے۔ یہ دونوں شام کو حاضر برگاہ ہوتے تھے، پھر بھی شہوت سے مغلوب ہو کر سب کچھ کر بیٹھے۔ تو اگر انسان سے گناہ سرزد ہوں تو کیا تعجب ہے۔ فرشتوں نے اپنی خطا کا اقرار کیا اور زمین والوں پر بجائے لانے تانے کرنے کے ان کے لیے دعائے مغفرت کرنے لگے۔ ہاروت اور ماروت کو جب ہوش آیا تو یہ دونوں اپنے گناہ پر بہت زیادہ شرمندہ تھے۔ تبھی ان دونوں کو پتہ چلا کہ یہ دور کسی نبی کا ہے اور وہ نبی جو بھی دعا کرتے ہیں ان کی قبول ہوتی ہے۔ پھر یہ دونوں حضرت ادریس علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے کہ طالب ہوئے۔ آپ نے ان کے حق میں دعائے مغفرت کی۔ بہت روز کے بعد حکم الہی آیا کہ ان کو سزا تو ملے گی، ان کو اختیار دیا جائے کہ یہ یا تو دنیاوی عذاب قبول کریں یا آخرت کا۔
حضرت ادریس علیہ السلام نے انہیں حکم الہی پہنچایا۔ انہوں نے عرض کیا، یا نبی اللہ، دنیا کا عذاب فانی ہے اور آخرت کا عذاب ابدی ہے۔ ہم کو دنیاوی عذاب منظور ہے۔ چنانچہ حق تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ ان دونوں کو لوہے کی زنجیروں میں جکڑ کر بابل کے کنویں میں اوندا لٹکا دیں، اس کنویں میں آگ بھڑکا دیں اور یہ لٹکتے رہیں۔ فرشتے باری باری ان کو ہر وقت کوڑے مارتے تھے، سخت پیاس سے ان کی زبانیں باہر لٹکی ہوئی ہیں۔ بعض جگہ یہ بھی آیا ہے کہ یہ دونوں زمین اور آسمان کے درمیان کسی جگہ پر الٹے لٹکے ہوئے ہیں۔ یہ عذاب ان پر قیامت تک ایسے ہی شدید رہنے والا ہے۔ پیارے دوستو، اس واقعے کا تعلق حقیقت سے نہیں ہے۔ یہ واقعہ زیادہ تر یہودیوں کی کتابوں میں ملتا ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو اور اسی طرح کی اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔